آج 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ تسبیح 33 بار پڑھ لو، گھر میں مال و دولت کی بارش ہوگی، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، جو اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئی ہے، اس کا پہلا عشرہ بہت تیزی سے اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج میں جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے صرف اور صرف 33 بار کرنا ہے۔ 9 محرم الحرام منگل کے دن 33 بار پڑھ کے دیکھیے، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن میں 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے۔ پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در در کی ٹوکری کانی پڑتی ہے، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 9 تاریخ آ گئی ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی بے شمار فضیلت اور برکتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں سے افضل ہے، یعنی اگر ایک بندہ پورا سال روزہ رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں، بہتر سے بہتر نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چپڑ پاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، حتیٰ کہ ذوالحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹوکریں آپ کا مقدر ہو جائے گی، پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 9 محرم الحرام منگل کے دن پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، کتنے وظیفے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست و احباب بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین درود درود ابراہیمی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب درود پاک سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہے گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہے قرض سے نجات مانگ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مشکل ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنی مقصد نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکت، وسعت، فضیلت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والوں سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائے، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ ہماری مقصد تو یہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی راحت اور سکون والی بن جائے۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلے ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، جو بھی مشکلات زندگی میں ہو وہ ختم ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسی تسبیح ہے، ایسا ذکر ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 9 محرم منگل کے دن اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نارینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ یہ تسبیح پڑھنی کیسی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجات ہے، 33 خواہشات ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ تسبیح صرف 33 بار پڑھ لو۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، جو آخری وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو بندے کو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو انسان کی غربت کو ختم کر کے دولت والا بناتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے
کہ اے غنی کر دینے والی ذات۔ اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیو کو 11 بار پڑھتے ہی آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ رب کریم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، ہمارے مشکلات کو حل فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔